شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد تیسری جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائی اردو کا 5واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کا عنوان ہے ارونا آصف علی۔ یہ ایک خاتون تھیں جو بنگال کی رہنے والی تھیں اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کی تحریک میں یہ متحرک رہیں اپنی زندگی میں، تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دہلی کے ٹاؤن ہال کے سامنے چاندنی چوک میں ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ ہزاروں کا مجمع ہے۔ جلسے میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ ایک صاحبہ بیچ میں ایک کرسی پر کھڑی تقریر کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کانگریس کا جھنڈا لہرایا تھا۔ تقریر میں کہہ رہی تھیں کہ کانگریس نے ہندوستان چھوڑو کا نعرہ دیا ہے۔ انگریزی حکومت نے سب بڑے لیڈروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے۔ یہاں کا ہر باشندہ لیڈر ہے۔ ہم انگریزوں کو ہندوستان سے جانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایک طرف سے شور اٹھا، پولیس آ گئی ہے، یعنی پولیس آ گئی۔ جو صاحبہ تقریر کر رہی تھیں وہ صاحبہ کرسی سے کود کر بھیڑ میں غائب ہو گئیں۔ پولیس ان کی تلاش میں تھی لیکن انہیں گرفتار نہ کر سکی۔ ان کو گرفتار کرنے یا گرفتار کرانے والے کے لیے 5,000 روپے کا اعلان تھا۔ یہ صاحبہ تھیں ارونا آصف علی، کانگریس کی بڑی لیڈر، آزادی کی تحریک کی بہادر سپاہی، ہندوستان چھوڑو تحریک کی ہیروئن۔ ارونا کے ماں باپ بنگالی تھے۔ وہ ہریانہ میں کالکا کے مقام پر رہتے تھے۔ وہیں 1909 میں ارونا پیدا ہوئیں۔ بنگالی اور خاص طور پر بنگالی برہمن مذہبی اور سماجی معاملات میں بہت سخت تھے۔ عورتوں کو کوئی آزادی حاصل نہ تھی۔ وہ پردے میں رہتی تھیں، پڑھ لکھ نہ سکتی تھیں۔ راجہ رام موہن رائے ایک بڑے اصلاح پسند تھے۔ انہوں نے بنگال میں ایک جماعت بنائی، برہمو سماج۔ یہ روشن خیال لوگ تھے۔ ان کے یہاں عورتوں پر پابندیاں نہ تھیں۔ وہ پڑھ لکھ سکتی تھیں، ملازمت بھی کر سکتی تھیں۔ ارونا کے باپ بھی برہمو سماجی تھے۔ ارونا اسی ماحول میں پلی بڑھیں۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، BA پاس کیا۔ کانگریس میں کام کرنے لگیں۔ الہ آباد میں ان کی ملاقات کانگریس کے ایک بڑے لیڈر آصف علی سے ہوئی۔ ان دونوں نے شادی کر لی۔ نمک بہت سستی اور معمولی چیز تھی۔ انگریزی حکومت نے اس پر ٹیکس لگا دیا، اس کے بنانے پر پابندی لگا دی۔ گاندھی جی نے ڈانڈی مارچ کے بعد سمندر کے پانی سے نمک بنایا۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پورے ملک میں نمک بنا کر قانون توڑا گیا، ستیہ گرہ ہوا۔ یہ 1931 کی بات ہے جب ستیہ گرہ ہوا۔ ارونا بھی گرفتار ہوئیں لیکن ہندوستان چھوڑو تحریک میں گرفتار نہ ہوئیں۔ باہر رہ کر کام کیا۔ آزادی ملنے کے بعد ارونا جی تعلیم و تدریس کی بہتری کے کام میں لگ گئیں۔ انہیں دہلی کا میئر بھی بنایا گیا۔ میئر کے عہدے کی مدت ختم ہوئی تو پھر عورتوں کی بھلائی کے کام میں لگ گئیں۔ 1997 میں 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہندوستان میں بہت اچھے اور بڑے سماجی کام کرنے والوں کو ایک اعزاز دیا جاتا ہے جسے بھارت رتن کہتے ہیں۔ اب تک جن 3 عورتوں کو یہ اعزاز ملا ہے ان کے نام ہیں اندرا گاندھی، مدر ٹریسا اور ارونا آصف علی۔ اب ہم مشق دیکھتے ہیں۔ مشق میں پہلا جو نمبر ہے وہ ہے لفظ اور معنی کا۔ باشندہ کا معنی ہے رہنے والا، مجمع کا معنی ہے بھیڑ، ہجوم، عظیم کا معنی ہے بڑا، اعزاز کا معنی ہے خطاب اور انعام۔ نمبر 2 پر غور کیجیے۔
नंबर 2 में है तहरीक, किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए मिलजुल कर की गई कोशिश, वो तहरीक कहलाती है, मूवमेंट जिसको कहते हैं। नंबर 2 पर देखें बरहमू समाज, बंगाल के रोशन ख्याल लोगों की एक इस्लाह पसंद समाजी तंजीम थी ये। डांडी मार्च क्या है? नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी और उनके साथियों का डांडी मकाम पर समंदर तक जाना था। नमक सत्याग्रह नमक कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का नाम है, नमक सत्याग्रह। नंबर 3, सोचिए बताइए और लिखिए। अरुणा जी कुर्सी पर खड़ी होकर कहाँ तकरीर कर रही थीं? दिल्ली। वो कुर्सी से कूदकर भीड़ में क्यों गायब हो गईं? पुलिस आने की वजह से। अरुणा जी को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वो उसमें गिरफ्तार भी नहीं हुई। भारत रत्न किन खवातीन को दिया गया है? इंदिरा गांधी और अरुणा आसिफ अली, मदर टेरेसा। नंबर 4, खाली जगहों को नीचे लिखे लफ्ज़ों से भरिए। कौन कौन से लफ्ज़ हैं? ऊपर लफ्ज़ दिए हुए हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सब बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है, यहाँ का हर बाशिंदा लीडर है। अरुणा आसिफ अली कुर्सी से कूदकर भीड़ में क्या हो गई? गायब हो गई। राजा राममोहन राय एक बड़े इस्लाह पसंद थे। अरुणा जी के अलावा इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा को भी भारत रत्न का एजाज़ मिला। तो नंबर 5 में देखें, मुंदरजा झैल में से हर एक के 4 जवाब दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। पुलिस ने अरुणा जी की गिरफ्तारी पर कितना इनाम रखा? 5,000, 1,000, 50,000 या 5 लाख? तो ये रखा उन्होंने इनाम। उसके बाद देखें हिस्सा बे में देखें, अंग्रेज़ी हुकूमत ने किस चीज़ पर टैक्स लगाया? उन्होंने नमक पर टैक्स लगाया। बरहमू समाज जमात किसने बनाई? तो राजा राम मोहन राय ने बनाई। पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिल्ली में एक जलसा हो रहा है। अरुणा आसिफ अली तकरीर कर रही हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद समंदर के पानी से नमक बनाया। इन जुमलों में दिल्ली, अरुणा आसिफ अली, हिंदुस्तान, मुल्क, गांधी जी, समंदर और नमक इस्म यानी नाम हैं। नाम किसी भी इंसान, जगह और चीज़ का जो नाम होता है उसे इस्म कहते हैं। दिल्ली एक ख़ास शहर का नाम है, हर शहर को दिल्ली नहीं कहते। हिंदुस्तान एक ख़ास मुल्क का नाम है, हर मुल्क को हिंदुस्तान नहीं कहते। समंदर कहने से कोई ख़ास समंदर मुराद नहीं होता। इसी तरह से जलसा और मुल्क कहने से कोई ख़ास जलसा या मुल्क मुराद नहीं है। ऐसे इस्म जिनसे किसी ख़ास जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर हो, इसमें ख़ास कहलाते हैं। जैसे अरुणा आसिफ अली, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, यानी किसी भी इंसान का ख़ास जो नाम है वो इसमें ख़ास कहलाता है। जिस इस्म से कोई आम जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर हो उसे यानी ज़ाहिर हो, इसमें आम कहते हैं। तो नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के को खानों के मुताबिक लिखिए। अब यहाँ नीचे कुछ खाने दिए गए हैं वो देख लेते हैं। दिल्ली, मर्द, टाउन हॉल, कुर्सी, औरत। ये हॉल जो लिखा हुआ है वो गलत है, इस तरीके से आएगा ये हॉल। चांदनी चौक, झंडा। हिंदुस्तानी लीडर, कालका, पुलिस, अरोना, बंगाल, नमक, गांधी जी, इंदिरा गांधी, हरियाणा, रुपए, पानी, भारत रत्न, टैक्स। ये सब अल्फाज जो दिए हुए हैं, क्या करना है इसको आप यहाँ देख लें, खाने दिए हुए हैं। इस्म शख्स का नाम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जो जगह का नाम है उसको हम इस वाले कॉलम में लिखते जाएंगे।
جو چیز کا نام ہے اس کو ہم یہاں پانی، بھارت رتن، اس طریقے سے ہم یہاں لکھیں گے۔ نمبر 7، ان لفظوں کو مثال کے مطابق الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو یہ آسان ہے، آپ ان لفظوں کو جیسے مجمع کو الگ کیا گیا، میم جیم میم اور عین، اسی طریقے سے تقریر کو آپ الگ کر سکتے ہیں، تے قاف رے یہ رے۔ حکومت کو الگ کر کے لکھ سکتے ہیں، طریقہ ہے، اعزاز ہے، تحریک اور معاملات۔ اس طرح اس مشق کو مکمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، صحیح لفظ چن کر محاورہ پورا کیجیے۔ آپے سے اندر ہونا، باہر ہونا یا اوپر ہونا؟ تو آپے سے باہر ہونا۔ تھک کر چور ہو جانا، مور ہو جانا، حور ہو جانا؟ تو تھک کے انسان کیا ہوتا ہے؟ چور ہوتا ہے، مور یا حور نہیں ہوتا۔ اس طرح سے آگے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور مکمل کر سکتے ہیں۔ باغ باغ رونا گھومنا، تو باغ باغ ہونا مطلب خوش ہونا۔ آنکھیں 7 ہونا، آنکھیں 8 ہونا نہیں بلکہ آنکھیں 4 ہونا۔ ناک چرانا، کان چرانا نہیں بلکہ آنکھ چرانا، یعنی کسی کو یعنی صحیح طریقے سے نہ دیکھنا، نظریں چرانا۔ دانت نمکین کھٹے کرنا، میٹھے کرنا، تو دانت کھٹے کرنا، کسی کو ناکام کر دینا۔ ہاتھ پر پتھر رکھنا، پیر پر پتھر رکھنا، چھاتی پر پتھر رکھنا؟ تو یہ آئے گا چھاتی پر پتھر رکھنا۔ نمبر 9 میں دیکھیں، ان تصویروں کو پہچانیے اور باکس میں ان کے نام لکھیے۔ یعنی یہاں لیڈروں کے نام دیے گئے ہیں، جیسے گاندھی جی ہیں تو ان کا آپ نام یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں گاندھی جی، اور نیچے جو دیے ہوئے ہیں جواہر لال نہرو ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ اس طرح سے آپ نیچے نہیں، یہ سبھاش چندر بوس، اور نیچے دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، مولانا آزاد، اور ان کے بعد یہ اور یہ موہن رائے۔ تو اس طرح سے آپ ان کی تصویروں کے سامنے ان کے نام لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔